آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کچھ لوگ دیکھے کہ جن کے سامنے 2 ہانڈیوں میں گوشت تھا، ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت تھا اور دوسری ہانڈی میں پکا ہوا گوشت تھا۔ وہ پکا ہوا گوشت چھوڑ کر کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ مرد کہ جن کے پاس ان کی حلال بیویاں موجود تھیں، حلال بیویوں کو چھوڑ کر وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ رات گزارتے تھے، اور وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے خاوندوں کو چھوڑ کر غیر محرم مردوں کے ساتھ راتیں گزارتی تھی، یعنی بدکار مرد، بدکار عورتیں ہیں۔ اور آج کل کی اصطلاح میں کہہ دوں کہ جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے میرا جسم میری مرضی، جو یہ سمجھتے تھے کہ میرا جسم میری مرضی، حلال خاوند کو چھوڑ کر جو غیر محرم مردوں کے ساتھ شباشی کرتی تھیں، یہ وہ عورتیں ہیں جن کو آج آپ نے دیکھا ہے آزادی مارچ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح عورتیں سڑکوں پہ نکل آئی ہیں اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے، اور پھر نعرہ بھی عجیب، میرا جسم میری مرضی، جس کی وضاحت وہ خود بھی نہیں کر سکتی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کئی لوگوں نے ان کو روک کے پوچھا، ان سے سوالات کیے، تو بعض عورتوں نے کہا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے بعض عورتوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنی مرضی سے گھر سے باہر جاتے ہیں، عورتوں کو یہ آزادی میسر نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بھی ایسی ہی آزادی چاہیے، یہی مطلب ہے میرا جسم میری مرضی کا۔ اور بعض عورتوں نے یہ کہا، حالانکہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے سڑکوں پہ نکلا جائے، اسلام نے جو عورت کو آزادی دی ہے وہ کافی ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا اور کچن کا تو سارا انتظام ہی عورتوں کے حوالے ہوتا ہے، وہ خود پکاتی ہیں، جو وہ پکاتی ہیں وہی خاوند کو پیش کرتی ہیں، خاوند بیچارے نے تو وہی کھانا ہوتا ہے جو وہ پکا کے دیتی، تو یہ تو سارا انتظام ہی ان کے حوالے ہے۔ تو یہ نعرے کی وضاحت خود کر نہیں سکتی کہ ہم کون سا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اور بعض عورتوں نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے، ہم جب باہر جاتی ہیں تو مرد ہمیں گھور گھور کے دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے مردوں کو چاہیے کہ ہمیں نہ دیکھیں، میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہی ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی بالکل غلط ہے، یہ بات ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ تم غیر محرم مردوں سے بچنا چاہتی ہو۔ اگر تم غیر محرم مردوں سے بچنا چاہتی ہو تو پھر تم سڑکوں پہ نہ آتی۔ اگر واقعتاً تم غیر محرم کی نگاہوں سے خود کو بچانا چاہتی ہو، آوارہ نگاہوں سے، آوارہ لوگوں سے خود کو بچانا چاہتی ہو، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ اسلام نے جو احکام پیش کیے ہیں ان احکامات کو تسلیم کر لو، ورنہ ویسے قمیصیں لٹکانے سے کچھ نہیں ہوگا، سڑکوں پہ نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا، احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام نے جو احکامات پیش کیے ہیں، جن میں ایک حکم حجاب کا، پردے کا ہے، اس حکم کی پابندی کرنی پڑے گی۔ جب اختلاط ہو اور تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں کوئی گھور کر نہ دیکھے، ایسا ناممکن ہے، ایسا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی دودھ رکھا جاتا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں بلی اس کو پی نہ جائے، حالانکہ دودھ اور بلی میں خواہش دو طرفہ نہیں، یک طرفہ ہے۔ وہ بلی میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دودھ پی جاؤں، دودھ میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ بلی مجھے پی جائے، لیکن پھر بھی دودھ کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں۔ اور مرد اور عورت میں تو خواہش دو طرفہ ہے۔ جب اختلاط ہوگا، جب مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغیر پردے کی پھریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ تو ہوگا۔ اگر تم ان باتوں سے بچنا چاہتی ہو تو پھر حجاب اور پردے کی پابندی لازمی ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا نعرہ ہے، میرا جسم میری مرضی، جن کی وضاحت وہ خود بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک سکھ نوجوان کا میں نے انٹرویو سنا،
تو وہ بھی بڑے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کون سی آزادی ہے جو اسلام نے تمہیں نہیں دی؟ اسلام نے تمہیں آزادی دی ہے، اس کے بعد تم کون سی آزادی کا مطالبہ کرنے سڑکوں پہ نکلی ہو؟ وہ سکھ ہے، مسلمان بھی نہیں، لیکن اس کے خیالات بھی یہ ہیں کہ اسلام نے عورت کو مکمل آزادی دی ہے، لیکن اسلام کی آزادی ان کو قبول نہیں۔ اور پھر ایسے گستاخانہ نعرے کہ الامان والحفیظ، کہ اقبال بھی سن لے آزادی، عمران بھی سن لے آزادی، اور کچھ تو حدود سے تجاوز کر کے کہتی ہیں کہ اللہ بھی سن لے آزادی، معاذ اللہ۔ آج اگر تمہیں معاشرے میں کچھ مقام ملا ہے، کچھ عزت ملی ہے، تو وہ اسلام نے تمہیں دی ہے۔ کیا تمہیں وہ دور تم بھول گئیں کہ جب عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا؟ آج اگر تمہیں کچھ عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے لوگوں کا انجام بھی دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت ہے، دوسری ہانڈی میں پکا ہوا عمدہ گوشت ہے، وہ عمدہ گوشت چھوڑ کر وہ کچا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر محرم عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتے تھے، اور وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کو، خاوندوں کو چھوڑ کر، شوہروں کو چھوڑ کر غیر محرم عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتی تھیں۔ یہ وہ لوگ منگ دا پیغمبر دا وارثانو لار من لے دا منگا خود دیو بند دا عالمانو لار من لے دا منگا خود دیو بند دا عالمانو لار من لے دا